آج ایک عام سا استاد تھوڑی سی محنت کرے، بچوں پر تھوڑی سی توجہ کرے تو اس کی کلاس کا رزلٹ 100% نکل سکتا ہے. اس کی کلاس کے سارے بچے، سارے طلباء پاس ہو سکتے ہیں. اگر ایک عام استاد کی یہ پوزیشن ہے، یہ صورتحال ہے، تو اس کائنات میں جو سب سے بڑا استاد ہے، جو سب سے بڑا معلم، مدرس، واعظ، امام الانبیاء، امام الرسل، جو سب سے بہترین ہے، جس کے قول و فعل میں تضاد بھی نہیں ہے، کیا اس کی کلاس کا رزلٹ نعوذ باللہ 100% نہیں ہونا تھا؟ کیا اس کے جو شاگردان تھے ان میں سے چند ایک کے سوا سب نے اس کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو جانا تھا؟ میرے بھائیوں، اپنے عقائد درست کریں. صحابہ کے بارے میں اگر مسلمان کہلوانے کا شوق ہے تو پھر صحابہ کے ساتھ محبت کریں اور یہ بات مان لیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اپنے رب سے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ بات واضح فرمائی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس موجود ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش بھی موجود ہے اور رزق کریم بھی موجود ہے. ہمیں یہ بات ماننا ہوگی کہ اللہ نے ان کو یہ بھی سرٹیفکیٹ دیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک جو لوگ اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کو چیک کیا ہے، ان کے دلوں کو ٹٹولا ہے، دیکھا ہے، واقعی ان کے اندر تقوی موجود ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. میرے بھائیوں، اس کائنات کا سب سے بڑا استاد، اس کے شاگرد بھی اسی لحاظ سے شان والے ہونے تھے، اسی کے شایان شان ہونے تھے. اور اگر کسی شاگرد میں کوئی کمی کوتاہی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی تدریس میں نقص ہے، استاد کی تدریس میں ڈیفیکٹ ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلطیاں کوئی نکالے گا اور ان پر جو ہے وہ نکتہ چینی کرے گا، ان کی عیب جوئی کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف صحابہ کی گستاخی کی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شاگردوں کے استاد کی بھی توہین کی ہے. وہ صرف صحابہ کا گستاخ نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہ وفادار نہیں ہے، ان کا بھی وہ گستاخ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.